پھر وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی مسحری کے پاس آ کھڑی ہوئی اور اپنا ہاتھ شیخ صاحب کے سفر کے سفید بالوں پر پھیرا۔ اپنے ناپاک ہاتھوں کو دور رکھو، شیخ صاحب منہ چھپاتے ہوئے بولے۔ اوہ، آپ تو ناراض ہو گئے، میں نے یوں ہی مذاق کیا تھا۔ اب میری طرف دیکھیے، میں نے کتنی موٹی چادر لپیٹ رکھی ہے، دیکھیے دیکھیے نا۔ او خبیث عورت، اپنی غرض بتا۔ شیخ صاحب، آپ میں ذرا بھی حس نہیں، مجھ جیسی نرم و نازک لڑکی کو خبیث کہتے ہیں؟ اٹھیے ذرا، میری طرف تو دیکھیے۔ شیخ صاحب نے اپنا سر ہاتھوں سے نکالا۔ وہ واقعی ایک موٹی چادر اوڑھے کھڑی تھی جس سے اس کا پورا جسم ڈھکا ہوا تھا، صرف چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ بول۔ ان کی آنکھوں میں سرخی کھلنے لگی۔ اٹھ کر میرے پاس تو آئیے۔ وہ تیزی سے اٹھے۔ بول، تیری غرض کیا ہے؟ گل بانو مسکرائی، اپنے ہونٹوں کو سکیڑ کر دائرہ بنایا اور بڑے پیار بھرے انداز میں بولی، انہیں چوم لیجیے۔ شیخ صاحب سر سے پاؤں تک لرز گئے، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ان کا خود بے خود اٹھا، ہوا میں لہرایا اور اتنی زور سے گل بانو کے گالوں پر پڑا کہ وہ الٹ گئی۔ گل بانو چوٹ کھا کر مسکرائی۔ اس کے گالوں پہ خون کی 5 لکیریں برابر بہہ رہی تھیں۔ شیخ صاحب، کل سے آپ کا کھانا بند، اس وقت تک کے لیے، جب تک آپ میری یہ معمولی سی خواہش پوری نہ کریں گے۔ لعنت ہے تجھ پہ اور تیری معمولی سی خواہش پہ، دور ہو جا میری نظروں سے۔ شیخ صاحب غصے میں بولے، اور پھر واقعی اگلے دن سے نہ صرف اس نے کھانا پینا بند کر دیا بلکہ حقہ بھی بند کر دیا۔ 2 دن شیخ صاحب نے بخیر و خوبی کاٹ دیے۔ تیسرے دن سے ان کی حالت غیر ہونے لگی۔ کھانے کی بات ہو تو آدمی کسی حد تک برداشت کرے، لیکن پیاس کس طرح کوئی برداشت کر لے؟ اور پھر اوپر سے حقے کی طلب۔ جب 4تھا دن لگا تو شیخ صاحب نے محسوس کیا کہ اب وہ زیادہ دن زندہ نہ رہ سکیں گے۔ رنگ زرد ہو چکا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے، ان کی چمک ماند پڑ گئی تھی، بھرا چہرہ سوکھ گیا تھا۔ وہ بے جان سے مسحری پر پڑے تھے۔ ان 4 دنوں میں گل بانو کئی بار ان کے پاس آئی تھی، لیکن انہوں نے ہر بار اس پر لعنت بھیج کر اسے مایوس لوٹا دیا۔ وہ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ اپنا ہاتھ پہلو سے اٹھا کر سینے پر نہ رکھ سکتے تھے۔ آنتیں کھانے کے لیے فریاد کر رہی تھی اور ہونٹ پانی کے لیے ترس رہے تھے، لیکن وہاں کھانا تھا نہ پانی۔ ہاں، ان کے لیے سامنے گل بانو ضرور کھڑی تھی، جو آہستہ آہستہ سرہانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شیخ صاحب نے آہٹ سن کر بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی۔ گل بانو مسکرا رہی تھی۔ شیخ صاحب ان کی طرف دیکھتے رہے، پتہ نہیں کس عالم میں۔ گل بانو آہستہ آہستہ ان پر جھکنے لگی۔ اس کے ہونٹ ان کے جمے ہونٹوں کے بالکل قریب آ گئے تو شیخ صاحب نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے ہٹانے کی ناکام کوشش کی، لیکن ہاتھ کو جنبش نہ ہو سکی۔ مجھے روٹی دے دو۔ ہونٹ ہلے اور ایسا لگا جیسے کہیں بہت دور سے آواز آئی ہو، روٹی ملے گی، لیکن پہلے ہمارا کام۔ گل بانو مسکرائی۔
اور اپنے ہونٹوں کو جمے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ شیخ صاحب کو مجبوراً اس کے ہونٹوں کو بوسہ دینا پڑا، اور تب ہی گرجدار کہکا سنائی دیا۔ اس کہکے کی آواز سے پورا محل لرز گیا۔ شیخ صاحب کے سامنے گلبانوں کی بجائے ایک خبیث صورت آدمی کھڑا تھا۔ گلبانوں پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ تم کون ہو؟ شیخ صاحب نے نحیف آواز میں کہا۔ میں شیطان۔ کون؟ ابلیس؟ ہاں، میں ابلیس ہوں۔ لا حول ولا قوت، میرا تجربہ کامیاب ہوا۔ ابلیس نے زوردار کہکا لگایا اور غائب ہو گیا۔ شیخ صاحب بے ہوشی میں ڈوب گئے۔ رانی پور سے 10 میل دور مشرق کی طرف آج بھی یہ محل چوں کا توں کھڑا ہے، جس میں شیطان نے اپنا تجربہ کیا تھا۔ اس کے اندر ہر چیز ویسے ہی رکھی ہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی ابھی اس محل کو چھوڑ کر گیا۔ لوگ اسے شیطان محل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کیا آپ رانی پور گئے ہیں؟ کیا آپ نے رانی پور میں شیطانی محل دیکھا ہے؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔